بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس میں خوش آمدید۔ قیامت کی علامات صغریٰ اپنی عروج کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہی علامات میں بہت سے علماء کرام غزوہ ہند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ غزوہ ہند کیا ہے؟ لڑی جا چکی ہے یا لڑنا باقی ہے؟ کیا یہ ایک چھوٹے سے لشکر کی جنگ ہوگی یا لشکروں کے لشکر اس جنگ میں شرکت کریں گے؟ کوئی اسے ایک چھوٹی سی لشکر کشی سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اس غزوہ ہند میں تا قیامت تک لڑی جانے والی ساری جنگیں شامل ہیں۔ کسی نے کہا سرزمین ہند پر محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کا چڑھائی کرنا بھی غزوہ ہند میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ فکر کہتا ہے فکر کی کوئی بات نہیں، غزوہ ہند میں مسلمانوں سے فتح کا مقادہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مرتبہ فکر کہتا ہے ان روایات کی صحت میں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شخص اس جنگ میں شریک ہوگا اگر غازی بن کر لوٹا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اور جو اس جنگ میں شہید ہوگا وہ افضل شہداء میں سے ہوگا۔ کوئی کہتا ہے یہ جنگ بہت پہلے لڑی جا چکی ہے، تو کسی کا کہنا ہے یہ غزوہ ہند اس وقت تک ہوگی جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ کسی کا ماننا ہے کہ ان روایات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی اس غزوہ ہند کی فضیلت کے گن گا رہا ہے، کچھ لوگ اس میں تاریخی مغالطے ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا جذبہ جہاد انہیں کمر کسنے پر اکساتا ہے۔ غزوہ ہند کی فضیلت کیا ہے اور یہ کس کس کے درمیان لڑی جائے گی، ان سب باتوں پر تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ اور مزیدار ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ ہند کی فضیلت کیا ہے اور یہ کس کس کے درمیان لڑی جائے گی؟ اس بارے میں ہم کچھ عرصے سے مباحث کے طوفان اٹھتے دیکھتے آ رہے ہیں۔ غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے ہندوستان کے بارے میں کچھ جاننا ہوگا، اور ہندوستان کی حقیقت جاننے سے پہلے ہمیں ہندو جودیشیوں کی پریشانی پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ان پنڈتوں کو پریشانی ہے کہ پاکستان نحوست کی دور سے نکل کر زہرہ کی مہاوشد میں داخل ہوگا، اور پاکستان تاریخ کی سب سے بہترین دور میں داخل ہوگا۔ یہی پنڈت شاید سارے ہندوستان میں پاکستان کے بارے میں کھیل ملی مچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس قوم کو فاتح کرنا ہو اس کا خوف دشمنوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے مودی کو آئے دن پاکستان 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 آیا کے خواب آتے رہتے ہیں۔ سرزمین ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سیکولر قوت، جہاں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ فلموں اور IPL سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے والا انڈیا آج بھی توہم پرستی کے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قدم قدم پر مدد کرنے والے گھنٹے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل جس کی ساری دنیا مذمت کرتی ہے، بھارت اس کا ہمجولی بنا دکھائی دیتا ہے۔ وہ انڈیا جہاں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں لیکن مرکزی دائر میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اس رنگ برنگے ہندوستان کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ مسلمان فاتحین صدیوں سے یہاں آتے رہے اور اپنا رنگ جماتے رہے۔ صحابہ کرام غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت میں شرکت کا بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا
اور حقیقی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جہاد کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی والے مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کر سکیں۔ غزوہ ہند سے متعلق عام طور پر 5 بہارتیز پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن سوحان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک گروہ وہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام ابن حنبل نے غزوہ ہند کے بارے میں 3 احادیث منقول کی ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو سب سے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اگر میں لوٹ آیا تو آج سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، بس اگر میں نے ان کو پایا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ بیشتر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں تھیں، حام، سام اور یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا آباد کرنے کے لیے ہجرت پر روانہ کیا، اور یوں انسانوں کی 3 نسلیں زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ حام اپنے والد کے حکم پر دنیا کے جنوبی حصے میں پہنچے اور یہاں سے ان کی نسلیں آگے بڑھی۔ حام کے 6 بیٹے تھے، ہند، سندھ، حبس، افرنچ، ہرمس اور بویا۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا، جن میں سندھ نے علاقہ سندھ کو آباد کیا اور ٹھٹھا اور ملتان کو اپنے بیٹوں سے آباد کیا، جبکہ ہند نے ملک ہندوستان کو رہنے کے لیے پسند کیا۔ یہ تمام حقائق ہندوستان کے عظیم اور مستند مورخ ملا محمد قاسم المعروف فرشتہ کی کتاب تاریخ فرشتہ سے ماخوذ ہیں۔ مذکورہ تاریخی معلومات کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے آ کر بسنے والے انسان توحید پرست تھے اور اسی نسبت سے مسلمان بھی تھے۔ حضرت امام بیہقی نے اپنے 2 کتابوں حنن کبریٰ اور دلائل عنقبو میں غزوہ ہند سے متعلق احادیث ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک لشکر تمہارے لیے ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ سندھ کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب وہ واپس لوٹیں گے، جب ان کو لوٹنا ہوگا تو وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور آباء و اجداد سے میراث میں ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس غزوہ میں شریک ہوں گا۔ بس جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فتح فرمائے گا تو ہم واپس لوٹیں گے، تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ وہ لشکر شام آئے گا تو مسیح بن مریم سے ملاقات کرے گا، میں ضرور اس بات کی حرص رکھوں گا کہ ان سے قریب ہوں، پھر انہیں خبر دوں گا کہ میں نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، آخرت کی جنت اولا کی طرح نہیں ہے، ان پر ہیبت رکھی جائے گی۔
جیسے موت کی ہیبت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت کے درجات کی بشارت دیں گے۔ غزوہ ہند سے متعلق بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ کیا اس غزوہ میں لڑنے والا لشکر پاکستانی افواج ہوں گی؟ افغانستان سے آنے والا لشکر ہوگا یا سعودی عرب سے اٹھنے والا لشکر؟ کیا کوئی اور لشکر؟ کیا غزوہ ہند لڑی جا چکی ہے؟ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ غزوہ ہند کی بشارت مکمل ہو گئی ہے اور اب غزوہ ہند پیش نہیں آئے گی۔ ان افراد کے نزدیک محمد بن قاسم کا ہند کو فتح کرنا اور ہند میں اسلامی حکومت قائم کرنا غزوہ ہند ہی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر روز اور ہر وقت آپ کو اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جایا کریں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ محمد فہیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔